خوش آمدید۔ تو آج ہم عثمانی تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم ماخذ عثمانی ترکوں کے تحت مسیحی اقوام میں اسلام کا پھیلاؤ کے چھٹے باب اس کے پہلے حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس حصے میں 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد کا جو وقت تھا اس پر توجہ دی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ عثمانیوں نے اپنی جو مسیحی رعایا تھیں، خاص طور پر یونانی آرتھوڈاکس کمیونٹی، ان کے ساتھ تعلقات کیسے بنائے۔ جی، یہ بہت اہم موڑ تھا۔ ایک مسلم سلطنت یورپ میں داخل ہو رہی تھی اور ایک بڑی مسیحی آبادی اب ان کے زیر نگہ آ رہی تھی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدائی پالیسیاں کیا تھیں اور ان کے اثرات کیا ہوئے۔ بالکل۔ تو دیکھیں، قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد سلطان محمد دوئم نے ایک بہت واضح قدم اٹھایا۔ اچھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یونانی چرچ یعنی آرتھوڈاکس چرچ پوری طرح سلطنت کی حفاظت میں ہے اور مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم اس کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ یعنی بس یہ کہہ دیا کہ آپ محفوظ ہیں، اپنا مذہب فالو کریں، یا اس سے کچھ زیادہ بھی تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ جو نئے پیٹریارک منتخب ہوئے تھے، جنیڈیس، انہیں باقاعدہ شاہی فرمان کے ذریعے وہ ساری پرانی مراد، آمدنیاں، استثناء سب کچھ واپس دے دیا گیا جو بازنطینی دور میں ان کو حاصل تھا۔ اچھا۔ بلکہ سلطان نے خود ذاتی طور پر انہیں پیٹریارک کے عہدے کا عصا دیا، 1000 سونے کے سکے دیے، ایک سجا ہوا گھوڑا بھی تحفے میں دیا۔ یہ تو بہت غیر معمولی عزت افزائی لگتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف دکھاوا تھا یا اصل میں اختیارات بھی ملے روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ اصل میں پیٹریارک کو بہت وسیع شہری اختیارات بھی مل گئے۔ شہری اختیارات چرچ کو؟ جی ہاں، ان کی عدالت قائم ہوئی جو یونانی آرتھوڈاکس کمیونٹی کے آپس کے مقدمات نمٹاتی تھی۔ کیسے مقدمات؟ جیسے شادی، طلاق، وراثت، اس قسم کے معاملات۔ وہ جرمانے کر سکتے تھے، قید کی سزا دے سکتے تھے، چرچ کی اپنی جیل تک کا ذکر ملتا ہے۔ قید کی سزا بھی؟ جی، اور ماخذ تو یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ خاص سنگین معاملات میں وہ سزائے موت بھی تجویز کر سکتے تھے۔ سزائے موت؟ پیٹریارک؟ جی، اور عثمانی حکام کو حکم تھا کہ وہ ان فیصلوں پر عمل کروائیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، ایک مسلم حکمران اور چرچ کو اتنے شہری اختیارات۔ اچھا، اور جو خالص مذہبی معاملات تھے ان میں ریاست کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، روحانی اور جو چرچ کے اندرونی معاملات تھے ان میں پیٹریارک اور ان کی سینوڈ یعنی جو اعلیٰ پادریوں کی کونسل ہوتی ہے وہ پوری طرح خود مختار تھے۔ یعنی ریاست دخل نہیں دیتی تھی؟ بالکل نہیں، ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور یہی صورتحال صوبوں میں بھی تھی۔ وہاں بشپس کو بھی اپنے علاقوں میں کافی شہری اختیارات حاصل تھے۔ گرجا گھر استعمال کرنے کی، اپنی رسومات اعلانیہ ادا کرنے کی ان سب کی مکمل آزادی تھی۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یونانی آبادی نے کیسے قبول کیا اس نئی حکومت کو جو مسلمان تھی؟ نتیجہ ماخذ کے مطابق کافی مثبت نکلا، حیران کن طور پر۔ اچھا۔ یہ جو مذہبی رواداری تھی، جان و مال کا تحفظ ملا اور انتظامیہ بھی پہلے سے یوں سمجھیں کچھ بہتر تھی، عدالتی نظام بھی منظم تھا۔ جی۔ اس کی وجہ سے یونانیوں کی اکثریت نے بہت جلد ہی عثمانی حکومت سے مفاہمت کر لی، بلکہ کئی جگہوں پر تو انہوں نے عثمانیوں کا استقبال کیا، ایک طرح سے نجات دہندہ سمجھ کر۔ نجات دہندہ کس سے؟ وہ جو پہلے فرینک حکمران تھے، یعنی مغربی یورپی، خاص طور پر کیتھولک اور وینس والے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رویہ بہت ظالمانہ اور لانچی تھا۔ اچھا۔ انہوں نے یونان میں ایک سخت قسم کا جاگیردارانہ نظام نافذ کیا تھا جس نے لوگوں کو بالکل غلاموں جیسی حالت میں پہنچا دیا تھا۔ تو مطلب وہ اپنے ہم مذہب کیتھولک حکمرانوں سے زیادہ ایک مسلم حکومت کو بہتر سمجھ رہے تھے؟ جی، اور صرف کیتھولک ہی نہیں بلکہ خود بازنطینی سلطنت کا جو آخری دور تھا وہ بھی کافی بدعنوانی، ظلم اور بہت زیادہ ٹیکسوں کا شکار تھا۔ عوام اس سے بھی تنگ تھے۔ اس کے مقابلے میں جو ابتدائی عثمانی سلطان تھے جیسے بايزيد اول، مراد دوم، وہ انصاف پسندی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مشہور تھے۔ تو معاشی طور پر بھی حالات بہتر ہوئے؟ جی ہاں، ان کے دور میں ٹیکس کم تھے، جبری مشقت کم لی جاتی تھی، تجارت کو فروغ ملا، سڑکیں بنی، پل بنے، یونانی تاجروں کو عثمانی جھنڈے تلے ان مغربی بندرگاہوں تک جانے کا موقع ملا جہاں پہلے انہیں روکا جاتا تھا۔ یعنی مجموعی طور پر
ماخذ یہ کہنا ہے کہ شروع کی صدیوں میں عثمانی سلطنت کے مسیحی علاقے یورپ کے کئی مسیحی علاقوں سے زیادہ خوشحال اور بہتر چل رہے تھے۔ جی، ماخذ کا تاثر تو یہی ہے۔ لیکن کیا سب کچھ اتنا ہی اچھا تھا؟ کوئی سخت پالیسی، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہو؟ ہاں، ایک چیز تھی جو بہت نمایاں بھی تھی اور سخت بھی۔ وہ تھا مسیحی لڑکوں کو بطور خراج لینے کا نظام۔ اسے دیوشر میں کہتے تھے۔ اچھا، یہ یعنی چری والا نظام؟ جی بالکل، ان لڑکوں کو کم عمری میں، مطلب 7-8 سال کی عمر میں ان کے گھروں سے لے جایا جاتا تھا، اوہ، اور پھر انہیں یا تو مشہور یعنی چری فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا یا پھر سلطان کے محل میں خدمت کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ یعنی چری تو بہت مشہور اور طاقتور فوج تھی۔ جی ہاں، سلطنت کی سب سے منظم پیادہ فوج تھی۔ یہ نظام غالباً 14ویں صدی میں شروع ہوا تھا، اور ہر چند سال بعد افسر جا کر مخصوص علاقوں سے صحت مند لڑکوں کا انتخاب کرتے تھے۔ یہ تو والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ اس پر کیا رد عمل تھا مسیحی آبادی کا؟ دیکھیں، جو یورپی مصنفین ہیں انہوں نے تو ہمیشہ اسے بہت برا، وحشیانہ فعل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن ماخذ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقت شاید تھوڑی مختلف یا زیادہ پیچیدہ تھی۔ شروع میں تو کچھ مسیحی خاندانوں نے خود بھی اپنے بچے پیش کیے، رضاکارانہ طور پر۔ ایسا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جنگوں کی وجہ سے تباہی تھی، بہت سے بچے یتیم ہو جاتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج پہلے سے تھا۔ کچھ لوگ شاید اسے بائزنطینی دور کی کسی فوجی بھرتی کی روایت کا تسلسل سمجھتے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ان لڑکوں کی پرورش بہت اچھی ہوتی تھی، بہترین تعلیم و تربیت ملتی تھی، انہیں سلطنت میں بہت اوپر تک جانے کے موقع ملتے تھے۔ اچھا، کبھی کبھی والدین پیسے دے کر یا سفارش سے اپنے بچوں کو بچا بھی لیتے تھے، اور کچھ شہروں اور جزیروں کو تو اس سے مستقل چھوٹ بھی ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا۔ اچھا، اور ٹیکسوں کا کیا تھا؟ جزیہ کے علاوہ کوئی اور خاص بوجھ تھا مسیحیوں پر؟ جی، جزیہ تو تھا، جو اسلامی قانون کے تحت غیر مسلم رعایا دیتی ہے، فوجی خدمت کے بدلے اور ریاست کے تحفظ کے عوض۔ اس کی شرح کیا تھی؟ شروع میں یہ آمدنی کے حساب سے 3 درجوں میں تھی: 2.5، 5 اور 10 پیاستر سالانہ فی بالغ مرد۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور پادری اس سے مستثنیٰ تھے۔ تو کیا یہ بہت زیادہ بوجھ تھا؟ کیا لوگ اس کی وجہ سے مذہب بدلتے تھے؟ ماخذ میں جن مصنفین کا حوالہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شرائع وقت کے ساتھ بدلیں، لیکن یہ ٹیکس بذات خود اتنا زیادہ نہیں تھا کہ صرف اس سے بچنے کے لیے لوگ اسلام قبول کریں۔ اچھا، جہاں تک زمین کے ٹیکس کا تعلق ہے، وہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے ایک جیسا تھا۔ تو پھر یہ جو ظلم اور زیادتی کی باتیں سنتے ہیں، ان کا کیا جواز پیش کرتا ہے ماخذ؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر شکایات اور تکالیف جو تھیں وہ انفرادی اہلکاروں کی وجہ سے تھیں۔ ان کی بدعنوانی، ان کا لالچ یا اختیارات کا غلط استعمال، یہ چیزیں سرکاری پالیسی یا قانون کے خلاف تھی۔ یعنی یہ نظام کا نقص نہیں تھا، بلکہ افراد کا تھا۔ ابتدائی دور میں، خاص طور پر جب مرکزی حکومت مضبوط تھی، سلطان کا کنٹرول تھا، تو ایسے واقعات کم تھے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عثمانی حکومت کے پہلے 200 سال کے حالات اور بعد کا جو زوال کا دور آیا، ان میں بہت فرق ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، یعنی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ بات جو ماخذ کہتا ہے وہ یہ کہ جب بعد میں 17ویں 18ویں صدی میں مسیحیوں کے حالات نسبتاً خراب ہوئے، تو اس دور میں اسلام قبول کرنے کے واقعات کم ہو گئے۔ اچھا، یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ جی، اور لگتا ہے کہ اس دور میں ترک حکام بھی مذہب پھیلانے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے جتنی شاید پہلے کبھی تھی۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ابتدائی عثمانی دور میں محمد دوئم نے یونانی چرچ کو کافی غیر معمولی رعایتیں دیں، مذہبی بھی اور شہری بھی، صحیح۔ جس کی وجہ سے اور کچھ بہتر انتظامی اور معاشی حالات کی وجہ سے یونانی آبادی نے بڑی حد تک نئی حکومت کو قبول کیا، بلکہ بعض اوقات پچھلے حکمرانوں پر ترجیح بھی دی۔ جی ہاں۔ لیکن ینی چہری کے لیے بچوں کا خراج ایک سخت اور متنازع عمل تھا۔ جزیہ تھا، لیکن شروع میں شاید ناقابل برداشت بوجھ نہیں تھا۔ بالکل۔ اور ظلم و ستم کی وجہ اکثر انفرادی اہلکاروں کی بدعنوانی تھی، نہ کہ شروع کی پالیسی۔ اور یہ حالات وقت کے ساتھ کافی بدلے۔ جی بالکل، یہ نکات ہے۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی؟ کہ جب ہم تاریخ میں رواداری یا ظلم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا اپنا نقطۂ نظر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ ہم کن لوگوں کی کہانی سن رہے ہیں، کن کی آواز کو اہمیت دے رہے ہیں،
اور کن کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ سوال اس طرح کے ماخذ کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مفتوح دلوں کی فتح، ترکوں کے ذریعے اسلام کا پھیلاؤ نامی کتاب کے 6 باب کے دوسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلی بار جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس حصے کا عنوان ہے تبدیلی مذہب کے طریقہ کار، غلام، قیدی اور یونانی چرچ کا داخلی زوال۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عثمانی دور میں یورپ کی جو مسیحی آبادی تھی ان میں اسلام کیسے پھیلا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر وہ حالات اور آپ کہہ لیں اندرونی عوامل جن کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ تو آج جن اہم نکات پر بات ہوگی ان میں پھر شامل ہے عثمانی حکومت کا مسیحیوں سے رویہ کیسا رہا، یعنی تکلیف زیادہ تھیں یا رواداری؟ جی۔ پھر یہ کہ اسلام کی طرف لانے کے لیے ترکوں نے کیا طریقے اپنائے؟ یونانی چرچ کے اپنے اندرونی مسائل، مطلب زوال اور بدعنوانی، ان کا کیا کردار تھا؟ بالکل۔ اور ایک وہ 17ویں صدی کی تحلیق تھی کیلونزم، اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیسے تھی؟ دیکھیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو مشکلات تھیں وہ اکثر مذہبی تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ تر انتظامیہ کی خرابی کا نتیجہ تھیں، جس سے ظاہر ہے مسلمان بھی متاثر ہوتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ قانونی معاملات میں یعنی کورٹ کچہری میں مسیحیوں کو زیادہ مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ رواداری بھی تھی۔ جی، خاص طور پر ابتدائی 2 صدیوں میں تو عثمانیوں نے غیر معمولی مذہبی رواداری دکھائی جو اس وقت باقی یورپ میں تو بالکل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہنگری اور ٹرانسلوینیا کے کیلوینسٹ، سلیسیا کے پروٹیسٹنٹ، اسپین سے نکالے گئے یہودی، یہاں تک کہ روس کے ستائے ہوئے کوسیکس، ان سب نے ظلم سے بچنے کے لیے عثمانی حکومت میں پناہ لی۔ انطاکیہ کے ایک پیٹریارک میکیریس، انہوں نے بھی کیتھولک پولینڈ کے ظلم کے مقابلے میں ترکوں کی تعریف کی ہے۔ لیکن وہ جو بچوں کا خراج یا ڈوشیرما نظام تھا وہ تو ایک سختی تھی نا؟ جی بالکل، وہ ایک متنازع اور سخت عمل تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے شواہد نسبتاً کم ہیں۔ اچھا۔ کئی اس دور کے لوگوں نے، یہاں تک کہ ایک قیدی نے اور ایک انگریز سیاح نے بھی لکھا ہے کہ ترک مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتے تھے، وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ تو یہ اگلا نقطہ آ گیا، یعنی تبدیلی مذہب کی ترغیب اور طریقے۔ وہ کیا طریقے تھے؟ جی، ترکوں کے نزدیک اسلام کی دعوت دینا ایک بہت بڑی نیکی تھی، تو وہ ہر ممکن ترغیب استعمال کرتے تھے، مثلاً خوبصورتی کے احساس کو اپیل کرنا، جیسے آیا صوفیہ کی مثال ہے کہ وہاں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت تھی، یا پھر جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کا باقاعدہ جلوس نکالا جاتا، جشن مناتے تھے، ان کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی، ایک طرح سے سماجی پذیرائی دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے اور ساتھ ہی ہر حربہ آزماتے تھے، خوف، لالچ، سزا، انعام۔ جی بالکل، مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یونانی چرچ کے اندرونی مسائل۔ کیا چرچ کی اپنی حالت بھی ایک وجہ بن رہی تھی؟ یقیناً، ذرائع بتاتے ہیں کہ چرچ میں کئی مسائل تھے۔ ایک تو سخت قسم کی عقیدہ پرستی تھی، پھر لاطینی چرچ کے ساتھ نہ ختم ہونے والے بڑے تلخ قسم کے مذہبی جھگڑے چل رہے تھے، اور عام لوگوں کی جو مذہبیت تھی وہ زیادہ تر ظاہری رسومات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جیسے کنواری مریم، اولیاء، تصویریں اور تبرکات یعنی مقدس اشیاء کی پوجا پر زیادہ زور تھا، روحانیت کم ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں اسلام کا سادہ عقیدہ زیادہ پرکشش لگا ہوگا؟ بالکل، اسلام کا سادہ توحیدی عقیدہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کے راہبوں اور پادریوں کو بھی، جو چرچ کی ان پیچیدہ بحثوں اور روحانی زوال سے تنگ تھے، اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہاں تک کہ بازنطینی اشرافیہ میں بھی؟ جی ہاں، بازنطینی شہزادوں اور اشرافیہ میں بھی اسلام قبول کرنے کا رجحان تھا۔ اچھا، اب وہ کیلونزم والی بات، 17ویں صدی میں یہ کیا تحریک تھی اور اس کا کیا اثر ہوا؟ جی، یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ 17ویں صدی میں قسطنطنیہ کے پیٹریارک تھے سرل لوکارس۔ انہوں نے کوشش کی کہ یونانی چرچ کو پروٹسٹنٹ خیالات کی طرف لایا جائے،
یعنی اصلاح کی جائے۔ پروٹسٹنٹ یعنی کیلوین کے نظریات؟ جی، انہوں نے کیلوین کے نظریات جیسے تقدیر کا پہلے سے لکھا ہونا، نجات صرف ایمان سے ملنا اور خاص طور پر مذہبی تصاویر کی مخالفت ان کو اپنانے کی کوشش کی۔ لیکن چرچ نے قبول نہیں کیا۔ بالکل نہیں۔ یونانی چرچ کی بڑی اکثریت نے شدید مخالفت کی اور لوکارس کو بالآخر ملعون قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، کہ کیلوین کے کئی نظریات تو اسلامی تعلیمات سے زیادہ قریب تھے بنسبت آرتھوڈاکس چرچ کے۔ جی، یہی بات ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی براہ راست ثبوت تو نہیں ملتا، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید اس تحریک سے جو لوگ مایوس ہوئے یا جنہیں چرچ سے نکال دیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہوں۔ خاص طور پر 17ویں صدی کے وسط میں، جب یونانیوں میں تبدیلی مذہب کی شرح زیادہ تھی۔ جی، یہ ایک ممکنہ تعلق ہو سکتا ہے۔ چرچ کے مسائل میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، پادریوں کی بدعنوانی اور جہالت۔ یہ کتنی بڑی وجہ تھی؟ یہ بھی ایک اہم عنصر تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اعلیٰ پادریوں کے عہدے اکثر نیلام ہوتے تھے، مطلب پیسے دے کر خریدے جاتے تھے۔ اور پھر یہ پادری اپنی لگائی ہوئی رقم عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر وصول کرتے تھے۔ ہر مذہبی رسم، بپتسمہ سے لے کر شادی اور تدفین تک، سب کی بھاری قیمت وصول کی جاتی۔ یعنی مذہب ایک کاروبار بن گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ پادری اپنی حفاظت اور طاقت بڑھانے کے لیے ینیچری فوجیوں یعنی سلطان کے خاص دستوں سے بھی اتحاد کر لیتے۔ ایک یورپی سیاح ٹرن فورٹ نے اس ظلم کی بڑی سنگین تصویر کشی کی ہے۔ جی، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، بوسنیا جیسے علاقوں میں تو 19ویں صدی تک ایسے ہی حالات بتائے جاتے ہیں۔ کچھ کمیونٹیز جیسے نوانتا کے رومانی لوگوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پادریوں کی اسی ظلم اور زبان پر پابندیوں سے تنگ آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور نچلے درجے کے پادریوں کا کیا حال تھا؟ وہ عموماً بالکل جاہل ہوتے تھے، انہیں دینی علم بہت کم ہوتا تھا۔ تو ایک طرف چرچ کی یہ حالت اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ترک معاشرے کی اپنی بھی کچھ کشش تھی۔ ان کے رہن سہن میں سادگی اور حیا۔ شہنشاہ لیوپولڈ اول کے سفارت خانے کے ایک وقایہ نگار نے تو ترکوں کی نماز میں خشوع اور خضوع کی بہت تعریف کی ہے۔ اور فوج کا رویہ؟ عام طور پر تو فاتح فوجیں لوٹ مار کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ عثمانی فوج نسبتاً زیادہ نظم و ضبط والی تھی، لوٹ مار یا بد اخلاقی سے گریز کرتی تھی۔ اور عام ترکوں میں بھی انصاف پسندی، پرہیزگاری، خیرات اور مہمان نوازی جیسی خوبیاں تھیں۔ صحیح۔ ان باتوں کا اعتراف مسیحی مصنفین نے بھی کیا ہے۔ ایک مورخ ہے فنلے، ان کا تو خیال ہے کہ 15ویں صدی میں عثمانی معاشرے کی یہ اخلاقی برتری بھی بہت سے یونانیوں کے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ بنی۔ ٹھیک ہے، اب آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، فتح اور قید کے نفسیاتی اثرات۔ اس کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، جب ترک فوجیں مسلسل جیت رہی تھیں تو اس نے مسیحی یورپ میں ایک طرح کا خوف بھی پیدا کیا اور حیرت بھی۔ لوگ سوچنے لگے کہ کیا خدا کی مدد ترکوں کے ساتھ ہے؟ اور جو قیدی بن جاتے تھے، ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوتے تھے۔ وہ سوچتے کہ اگر ہمارا عقیدہ سچا ہوتا تو خدا ہمیں یوں بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیتا، خاص طور پر طویل قید کے دوران جب رہائی کی کوئی امید نہ ہوتی۔ تو وہ آہستہ آہستہ اسلامی ماحول سے متاثر ہو جاتے تھے۔ جی، وہ اسلامی ماحول، وہاں کی سوچ، اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ قیدیوں کے حالات کیسے تھے؟ کیا سب کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا؟ نہیں، فرق تھا۔ جو قیدی ریاست کی ملکیت ہوتے یا جنگی جہازوں پر مشقت کرتے تھے، گلی غلام، ان کے حالات اکثر بہت خراب تھے، لیکن جو غلام نجی ملکیت میں ہوتے تھے ان کے حالات نسبتاً بہتر تھے۔ ان کے کچھ قانونی حقوق بھی تھے اور عموماً انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل تھی۔ تو پھر غلاموں نے اپنی مرضی سے بھی اسلام قبول کیا؟ یا اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو غلامی کی سختیوں سے نجات پانے کی خواہش، ظاہر ہے۔ پھر ایک بہتر زندگی کی امید، کچھ دنیاوی آسائشوں کی کشش، کچھ کو شاید اپنا پرانا مذہب کمزور محسوس ہوتا ہو، اور کچھ کے لیے وطن واپسی کی امید بالکل ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ لگتا ہے
کہ عثمانی یورپ میں اسلام کا پھیلاؤ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ بہت سے عوامل مل کر کام کر رہے تھے۔ جی بالکل، اس میں عثمانیوں کی نسبتاً مذہبی رواداری بھی شامل تھی، اسلام کی تبلیغ کی کوششیں بھی تھیں، یونانی چرچ کا اپنا اندرونی زوال اور بدعنوانی بھی تھی، کیلونزم جیسی تحریکوں کے بالواسطہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ترک معاشرے کی اپنی اخلاقی اور مذہبی کشش بھی تھی، اور پھر جنگی فتوحات اور قید کے گہرے نفسیاتی اثرات بھی تھے۔ یعنی زبردستی کے بجائے حالات، ترغیب اور خود مسیحی معاشرے کی اندرونی کمزوریاں، ان سب نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں بہت سے لوگوں نے اسلام میں اپنے لیے بہتری یا ایک طرح کی پناہ تلاش کی۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب معاشروں میں اتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو کیا ہر فرد کا ذاتی تجربہ اور جو اجتماعی یادداشت یا تاریخ بعد میں بنتی ہے وہ ایک ہی کہانی سناتی ہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ انفرادی سطح پر مذہب بدلنے کی وجوہات کتنی مختلف اور کتنی ذاتی نوعیت کی رہی ہوں گی، چاہے بعد میں تاریخ ان سب کو ایک ہی بڑے بیانیے میں کیوں نہ سمو دے۔ اس پر یقیناً غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ کتاب ہے دی پریچنگ آف اسلام، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا 6واں باب، 3واں حصہ۔ جی، اور یہ حصہ یورپ کے ان مسیحی علاقوں کے بارے میں ہے جہاں عثمانی دور میں اسلام پھیلا۔ بالکل، خاص طور پر آج ہم البانیا، سربیا، بوسنیا اور کریٹ پر بات کریں گے۔ مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان جگہوں پر لوگ مسلمان کیوں ہوئے۔ اور دیکھیں، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ وجوہات ہر جگہ مختلف تھیں، کوئی ایک سیدھی سادی کہانی نہیں ہے۔ سماجی حالات تھے، سیاسی محرکات تھے، معاشی پہلو تھے، اور ہاں، مذہبی پہلو بھی۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے البانیا کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کیا خاص بات نظر آتی ہے؟ البانیا کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ وہاں مذہب کی تبدیلی بتدریج ہوئی، مطلب آہستہ آہستہ۔ اور ایک چیز جو فوراً سامنے آتی ہے وہ ہے قومی شناخت والی بات۔ جی ہاں، بالکل۔ ان کی جو البانوی شناخت تھی، جسے وہ ایسکیپیتار کہتے ہیں، وہ ان کے لیے مسلمان یا مسیحی ہونے سے زیادہ اہم تھی۔ اچھا، یعنی وہ سب خود کو پہلے البانوی سمجھتے تھے؟ جی، کتاب یہی بتاتی ہے۔ ان کی زبان ایک تھی، رسم و رواج، روایتیں سب مشترک تھیں۔ تو ایسے میں شاید مذہب بدلنا اتنا بڑا سماجی مسئلہ نہیں بنتا تھا جتنا کہیں اور بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لوگ مذہب بدل کیوں رہے تھے اگر شناخت اتنی مضبوط تھی تو؟ ہاں، تو کتاب اس کی بھی کئی وجوہات بتاتی ہے۔ دیکھیں، کچھ ذاتی فیصلے تھے، پھر سماجی میل جول تھا، جیسے مسلمانوں اور مسیحی عورتوں کے درمیان شادیاں، اچھا، اور پھر ٹیکسوں سے بچنے کی خواہش بھی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کبھی کبھی مسیحی پادری خود وہ اپنی کمیونٹی سے شاید تھوڑے دور تھے یا اتنے عالم نہیں تھے۔ تو یہ سب مل کر خاص طور پر 17ویں صدی میں تبدیلی کی رفتار تیز ہوئی۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی البانیا کی بات۔ اب سربیا کی طرف چلتے ہیں۔ کیا وہاں کہانی مختلف تھی؟ جی، سربیا میں صورتحال تھوڑی الگ تھی۔ کوسوو کی جنگ کے بعد کتاب کہتی ہے کہ کچھ سربوں نے ہنگری کی جو کیتھولک حکومت تھی اس کے بجائے عثمانیوں کو ترجیح دی۔ اچھا، کس وجہ سے؟ مذہبی رواداری کی وجہ سے، اور شروع میں خاص طور پر جو مقامی اشرافیہ تھی، سردار وغیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تاکہ وہ اپنی زمینیں، اپنے مراعات وہ بچا سکیں۔ تو یہاں سٹیٹس اور پاور کا زیادہ عمل دخل تھا شروع نے۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن یہاں اسلام کا پھیلاؤ وہ 17ویں صدی تک کافی سست رہا۔ پھر کتاب بتاتی ہے کہ بڑی ہجرتیں ہوئیں، خاص طور پہ البانوی لوگ آ کر آباد ہوئے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس سے آبادی کا توازن بدلا۔ اور سرب چرچ کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی، کتاب میں سرب چرچ کے اندرونی مسائل کا بھی ذکر ہے، جیسے پادریوں کی طرف سے کچھ غفلت وغیرہ، جس نے شاید لوگوں کو دوسری طرف دیکھنے پہ مجبور کیا۔ ہاں، واقعی ہر جگہ کی اپنی کہانی ہے۔ اچھا، اب بوسنیا، کتاب کہتی ہے یہ معاملہ تو بہت ہی منفرد ہے۔ وہ بوگومیل والی بات کیا ہے؟ جی، بوسنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ترکوں کے آنے سے پہلے وہاں کی آبادی کی اکثریت ایک خاص مسیحی فرقے سے تعلق رکھتی تھی، جنہیں بوگومیل کہا جاتا تھا۔ اور ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ ان کو کیتھولک چرچ وہ بدعتی سمجھتا تھا اور ان پر بہت ظلم ہوتا رہا تھا۔
تو جب عثمانی آئے، کتاب کہتی ہے کہ فتح کے فوراً بعد بوگومیلوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ فوراً بعد؟ اتنی جلدی؟ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ 2 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کیتھولک چرچ کے ظلم سے چھٹکارا، دوسرا یہ کہ بوگومیلوں کے اپنے عقائد اور اسلام میں کچھ اہم مماثلتیں تھیں، اچھا، جیسے وہ بھی تصویروں کو، صلیب کو، بپتسمہ کو اور باقاعدہ پادریوں کے نظام کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی عبادتیں سادہ تھیں، شراب سے پرہیز کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو اسلام میں انہیں کچھ ایسی چیزیں ملیں جو ان کے مزاج کے قریب تھیں یا کم از کم اجنبی نہیں تھیں۔ اور انہیں اپنی زمینیں وغیرہ رکھنے کی اجازت ملی۔ جی بالکل، یہ بھی ایک بڑا عنصر تھا۔ انہیں اپنی زمینیں اور مراعات برقرار رکھنے کی اجازت ملی۔ یہ تو واقعی بہت ہی غیر معمولی صورتحال لگتی ہے۔ اچھا، اب آخر میں کریٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کیا سین تھا؟ کریٹ پر ترکوں سے پہلے وینس کی حکومت تھی، اور کتاب کے مطابق یہ حکومت کافی سخت تھی، ظالم سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، اور وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ زیادہ تر یونانی آرتھوڈاکس تھی۔ وہ وینس کے لاطینی پادریوں سے بھی بہت ناراض تھیں، کیونکہ وہ ان کے چرچ کے حقوق چھین رہے تھے۔ تو یہاں بھی پچھلی حکومت کے خلاف رد عمل ایک اہم وجہ بنی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ ترک فتح کے بعد وہاں بھی کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتاب جو ممکنہ وجوہات بتاتی ہے ان میں وینس کے ظلم سے نجات ہے، نئے نظام میں برابر کا شہری بننے کا موقع ملنا، سیاسی زندگی میں حصہ لینا، اور ایک اور دلچسپ بات، ترکوں نے یونانی چرچ کے نظام کو کسی حد تک بحال بھی کیا تھا۔ اچھا، ہاں، اور کریٹ میں بھی مذہب بدلنے کے باوجود زبان یعنی یونانی زبان اور بہت سی ثقافتی چیزیں مشترک رہیں۔ مسلمان اور مسیحی کریٹن ایک جیسا لباس پہنتے تھے، ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے اس کتاب کی روشنی میں دیکھا کہ ان چاروں علاقوں البانیہ، سربیا، بوسنیا، کریٹ میں عثمانی دور میں اسلام قبول کرنے کی وجوہات کتنی الگ الگ تھیں۔ جی بالکل۔ البانیہ میں قومی شناخت اہم تھی، سربیا میں سیاسی مصلحتیں اور ہجرت، بوسنیا میں بوگومیلوں کا تاریخی پس منظر، اور کریٹ میں وینس کی حکومت سے نفرت۔ بالکل، اور جو ایک مرکزی نقطہ کتاب بار بار سامنے لاتی ہے وہ یہی ہے کہ مذہب کی تبدیلی صرف عقیدے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں لوگوں کے سماجی حالات، ان کی سیاسی مجبوریاں، معاشی فائدے، ظلم سے بچنے کی خواہش، یہ سب چیزیں گہرائی میں شامل ہوتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ کتنا دلچسپ ہے کہ تاریخ اور مقامی حالات کیسے ایک ہی عمل کو یعنی مذہب کے پھیلاؤ کو اتنی مختلف شکلیں دے دیتے ہیں۔ جی، کیا آج بھی ہم دنیا میں شناخت، سیاست، معیشت کو اسی طرح لوگوں کے نظریات اور عقائد پر اثر انداز ہوتے نہیں دیکھتے؟ یہ ایک سوچنے کی بات۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔